ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم عزیزم برادر گرامی قاری سلمان صاحب قبلہ اشرفی مولانا فیض محمد صاحب قاری فیض صاحب قاری سردار علی صاحب مبلغ غلام رسول صاحب عزیزم رفیق سلیمانی دیگر جتنے بھی علماء کرام ائمہ کرام میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے، ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کئی ایک بیانات سنے، منقبتیں بھی سنی۔ ایصال ثواب کی مجلس میں اور آپ بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ خواتین کی تعداد اچھی خاصی ہے، ان بچوں کو چپ کراؤ تھوڑا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، اور ہمیشہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں آپ کو پتا ہے میں جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائے پانی کا سلسلہ بھی آپ لوگ موقوف کر دیں۔ میں خاص طور سے آج خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اچھی خاصی تعداد میں آئی ہوئی ہیں خواتین، تو تاکہ کچھ کام کی باتیں سن سکیں۔ یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے سمپل انداز میں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ جس طریقے سے دین مردوں کے لیے ہے اسی طریقے سے دین جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سمپل چیزیں ہیں، یعنی جو چیزیں مردوں کے اوپر فرض کی گئی ہیں وہی دین وہی چیزیں عورتوں کے اوپر بھی فرض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے کوئی الگ سے دین ہے عورتوں کے لیے الگ سے دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے لیے کچھ احکام تھوڑے بہت الگ ہو جاتے ہیں، جیسے پردہ آپ کو کرنا ہے، اور جو ہے وہ چہرہ خالی جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے، ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہیں آپ، یہاں تک یہ جو گٹوں تک رہتا ہے، اسی طریقے سے جو پاؤں کے جو رہتے ہیں آپ کے یہ جو مرچے رہتے ہیں اور پاؤں کے جو گٹے رہتے ہیں، اس سے آپ پاؤں کی پگتھلیاں یا ہاتھ کی ہتھیلیاں اور یہ چہرہ اتنا جو ہے اتنا عورت کھلا رکھ سکتی ہے، باقی عورت کو پورا بدن چھپانا یہ لازمی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے 5 وقتہ نماز ہے، روزے بھی ہیں، اس میں کچھ مسائل الگ ہو جاتے ہیں کہ عورت کے لیے کچھ ایام ایسے رہتے ہیں جن میں عورتیں پاک نہیں رہتی، تو ان دنوں کی نمازیں ان کے لیے معاف ہیں۔ روزوں کی حالت میں اگر وہ پاک نہیں رہتی تو جتنے روزے چھوٹ گئے
وہ عید گزرنے کے بعد اتنے روزوں کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں شروع میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ توجہ رکھیں اور یہ چیز جاننے کی کوشش کریں کہ دین جتنا مردوں کے اوپر ہے اتنا ہی آپ کے لیے جو چیزیں آخرت میں قبر اور حشر سے ریلیٹیو چیزیں ہیں، تو جو قبر کے سوالات مردوں سے ہوں گے ویسے ہی سوال عورتوں سے بھی ہوں گے، اور جو نامہ اعمال جس طریقے سے مردوں کو پیش کیے جائیں گے اور جس طریقے سے نیکیوں کی سزا اور برائیوں کی جزا، نیکیوں کی جو ہے وہ جزا اور برائیوں کی سزا جس طریقے سے مردوں کو ملنی ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی وہ معاملات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ انفطار 30ویں پارے کی۔ اس کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ قیامت، کیونکہ ہم لوگ یہ چیز جان رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ابھی بھی ہم ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سینکڑوں لوگ آئے، سینکڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے، اور اس چیز کا ہمیں بھی علم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور صرف دنیا سے چلے جانا کافی نہیں، یعنی ایک کوئی چیز ہوئی جس کو پیدا کیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اب تیری مرضی ہے جو چاہے کھا کما جیسے جینا ہے جی، اب مر گیا تو مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو دنیا کو پیدا کرنے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں پرکھیں، تمہیں جانچیں کہ تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے۔ تو میری چیزیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں تو اب ظاہر سی بات ہے جتنے جتنے لوگ اب چلے جائیں گے دنیا سے، آخر میں یہ دنیا ہمیشہ تو نہیں رہنی ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اس کو بولیں گے قیامت۔ اب وہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا وہ آپ قرآن کی ان آیتوں میں سنیں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں اور اس منظر کو یاد کریں کہ ہم لوگ اس آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا کچھ جو ہے وہ وقت بچا ہے، تو اس کو ہم لوگ کن نیک کاموں میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر دراڑیں اور شگاف پڑ جائے گا، جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ پڑیں گے۔ یہ جو رات میں آپ آسمان میں دیکھتے ہیں یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جب یہ قیامت آئے گی تب یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، یہ ستارے بھی جھڑ پڑیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہنے لگ جائیں گے۔ آج جن لوگوں نے سمندر دیکھے ہیں، میں نے دیکھے بہت سارے لوگ جو گئے ہیں یا پھر ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، تو سمندر کی ایک حد ہے، یعنی اس کی ایک کنارہ وہاں تک وہ ہے، اس میں چل رہا ہے، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو جس طریقے سے دریا بہتے ہیں اس طریقے سے سمندر بھی بہنے لگ جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ان کے جو ہے وہ الگ صورت ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ابھی باڑھ آئی تھی، پانی بہتا ہوا پنجاب سے ہوتا ہوا ہمارے یہاں تک پہنچ آیا تھا، تو سمندر کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہنے لگ جائیں گے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کا حال ہو جائے گا کہ وہ زیر و زبر کر دی جائے گی، یعنی قبریں جن کے اندر مردے دفن ہیں وہ بھی اتھل پتھل ہو جائیں گی اور اندر کے مردے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا منظر برپا ہوگا تو قبروں سے مردے جو گڑے ہوئے مردے وہ بھی باہر نکل آئیں گے۔ اپنے جس طریقے سے بولتے ہیں نا کوئی بندہ انتقال کر گیا، ایک زبان بولتے ہیں عموماً کہ فلاں بندہ تو انتقال کر گیا، یار اب کیوں بات کر رہا ہے، یا پرانی کوئی بات ہوتی ہے تو بات میں بات کرتے ہیں، یار اب گڑے ہوئے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی تب معاملہ یہ ہوگا کہ جو گڑے ہوئے مردے ہیں وہ بھی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اور کئی ایک قرآن کی دوسری صورتوں کے اندر بھی اس طریقے سے آیا کہ زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے زمین سارا اپنا خزانہ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر اتنی قیمتی قیمتی چیزیں آپ دیکھیں، سونا کدھر سے نکلتا ہے؟ زمین سے، چاندی بھی زمین سے، پیتل بھی زمین سے، لوہا بھی زمین سے، حتیٰ کہ پیٹرول، ڈیزل، گیس، اتنی قیمتی قیمتی چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ اور وہ زمین جب قیامت کا دن آئے گا اپنا سارا خزانہ نکال کے باہر پھینک دے گی، اور اس کے سینے میں جتنے بھی راز ہوں گے سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، اپنے سارے راز وہ بتا دیں گے۔
تو ارشاد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہے زیر و زبر کر دی جائیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر ایک جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے یا جو اس کا اثر پیچھے چھوڑا ہے۔ اس دن ہر ایک جان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا عمل کیا ہوا ہے، کیا میں نے آگے بھیجا ہے اور اس کے اثرات میں پیچھے کیا چھوڑ کے آگے ہوں۔ ہر ایک جان اس دن جان لے گی۔ آج کوئی اس چیز کو مانے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن جب وہ منظر برپا ہوگا تو ہر کسی کو یہ علم ہو جائے گا کہ ہاں میں جو کچھ پھول کھلا کے آیا ہوں سارا کچھ میرے سامنے آ گیا ہے۔ تو اسی لیے ہر بندے کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن سارے بندوں کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا اور انسان کو جو ہے وہ متنبع کیا، اس کو باخبر کیا اور اس کو پکار کے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے در سے کس نے غافل کر دیا؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ رب تبارک و تعالیٰ کیسا اسلوب اپنا رہا ہے۔ انسان سے مخاطب ہے، انسان میں مرد اور عورت دونوں آ رہے ہیں، صرف مرد نہیں، انسان میں صرف مرد نہیں آتا، انسان میں مرد اور عورت دونوں ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ تو اس کریم رب سے کیوں دور ہو گیا؟ ایسے کون سے جو ہے وہ بہروپیے کے چکر میں تو پھنسا، یا کون سی ایسی جو ہے وہ خواہشات میں تو الجھ گیا کہ تو اپنے کریم رب کو بھول گیا، اپنے کریم رب کا جو ہے وہ در چھوڑ کے تو چلا گیا؟ اور آگے ارشاد فرمایا رب بھی کون سا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا۔ یعنی وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بھی برابر بنایا اور تیرے عناصر کو بھی معتدل رکھا، برابر رکھا، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مخاطب کر کے کہا اے انسان تیرے کریم رب کے در سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بھی برابر بنایا، ایسا نہیں کیا تیرا ایک ہاتھ لمبا کر دیا، ایک چھوٹا کر دیا، ایک پاؤں تیرا لمبا ہو گیا دوسرے والا چھوٹا کر دیا، برابر بنایا تجھے، اتنی خوبصورت شکل و صورت دی، تیری آنکھیں بنائی، تیرے ہونٹ بنائے، ناک کان، اتنا خوبصورت ڈھانچہ تیرا بنایا، کوئی کمی بیشی تیرے جو ہے اندر نہیں رکھی، اتنا خوبصورت تجھے بنایا۔ اور تو نے کیا کیا؟ اسی کریم رب کا در چھوڑ دیا، اسی رب کا در چھوڑ کے تو بھاگ گیا اور اس رب کی رحمتیں تجھے آواز دیتی رہی، تیرے کریم رب کے در سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیوں اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا؟ ذرا کوئی بات نہیں، اب تو تیرا بڑھاپا آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ اگر غور و فکر کرے، انسان کو اللہ نے عقل دی، اگر انسان غور و فکر کرے اور سوچے تو انسان کو یہ چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، اتنا خوبصورت بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے جب بچپن میں تجھے پیدا کیا تو چھوٹا تھا، تو روتا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں کے سینے کے اندر تیری محبت رکھی کہ تو روتا تھا، وہ سمجھ جاتی تھی میرے بچے کو پیاس لگی ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، وہ تجھے کھانا دیتی تھی، وہ تجھے دودھ پلاتی تھی۔ تو بچپن میں تیرے اوپر یہ احسان کیا کہ تیرے رب نے تیری ماں کے سینے میں تیری محبت رکھ دی، تو روتا تھا، بلکتا تھا، تیری ماں سمجھ جاتی تھی تجھے سینے سے لگا کے، خود اگرچہ بھوکی رہتی تھی لیکن تجھے دودھ پلاتی تھی، تجھے چپ کراتی تھی۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا تو چل نہیں سکتا تھا، تیرے پاس ہاتھ تو تھے لیکن پکڑنے کی قوت نہیں تھی، تیرے پاس پاؤں تو تھے لیکن چلنے کی طاقت نہیں تھی، تجھے جو ہے انگلی پکڑ پکڑ کے ماں نے چلنا سکھایا، کبھی تو چارپائی کے ساتھ جو ہے وہ لگ کے چلنا سیکھا اور چلتا چلا گیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے تجھ پہ احسان ہے۔ اچھا تو جو ہے وہ بول و براز اندر کر دیتا تھا، تیری ماں اپنے منہ پہ بغیر کپڑا رکھے ہوئے تیری گندگی صاف کرتی تھی، ہم نے اس کی دل کے اندر تیری محبت رکھی، ماں کی ممتا اس لیے کہ اس نے کبھی بھی منہ پہ کپڑا نہیں رکھا اور بغیر منہ پہ کپڑا رکھے ہوئے تیری گندگی کو صاف کیا۔ اگر وہ محبت تیری ماں کے سینے میں ہم نے تیرے لیے نہ رکھی ہوتی اور وہ تجھے گندگی میں لتھڑا ہوا اگر پھینک دیتی، تجھے کیڑے پڑ جاتے، تو مر جاتا، لیکن ہم نے
تجھ پہ بچپن میں یہ احسان کیا کہ تیری ماں کے سینے میں تیری محبت رکھی, اس نے تجھے پالا پوسا, تیرے باپ کے دل میں تیرے لیے محبت رکھی, انہوں نے تیری پرورش کی, لیکن تو نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو نے سوچا میرے بازوؤں میں طاقت آ گئی, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس قوت ہے. تو جس رب نے تیرے اوپر اتنے احسان کیے تو اس رب کو چھوڑ کے بھاگ گیا, اس رب کے در سے تو دور ہو گیا, اس رب کے جو ہے وہ چوکھٹ سے تو اپنے آپ کو دور کر لیا. کوئی بات نہیں, آج تیرے پاس جوانی ہے, تو تکبر کر رہا ہے, تیرے پاس گھمنڈ ہے, تو اس کے اندر ملوث ہے, کوئی بات نہیں. تیرے پہ واپس بچپن والا وقت دوبارہ آنے والا ہے. تیری عمر گزرتی چلی گئی, اب بڑھاپا آنے لگ گیا, اب تیری عقل بھی ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی ہے, چلتے ہوئے تجھے ٹھڈے لگنے لگ گئے, بیماریوں نے جو ہے وہ تیرے جسم کو گھیر دیا, کبھی کوئی سی بیماری, کبھی کوئی سی بیماری. اب کیا مسئلہ ہوا, تو چار پائی کے ساتھ لگ گیا. کچھ دن تو گھر والوں نے تیری بڑی خدمت کی, لیکن ان کو بھی کام کاج میں جانا ہے, کھیتی باڑی, جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ لمبے وقت تک بیٹھ نہیں سکتے, صبح کھیتی باڑی ہے, ساروں کا اپنا کام دھندا ہوتا ہے, حضرت جلدی سے سمیٹو, ہم نے جا کے سونا ہے, صبح ہم نے کھیت کا کام کرنا. ظاہر سی بات ہے, ہر بندے کی اپنی جو ہے وہ ضرورتیں ہوتی ہیں. تو گھر والوں نے کچھ دن تک تو بڑی خدمت کی, لیکن پھر سوچا ہمیں کام بھی تو کرنا ہے, ڈیوٹیاں بھی تو کرنی ہے, اور پھر کہا کہ بابوں کو ایسا کیا کہ گھر میں ایک آدھی کوئی خادمہ تھی اس کے حوالے کر دیا, یا بابے کو اٹھایا اور اس کا جو ہے پہلے کمرے میں چارپائی تھی, اب اس کو اٹھا کے برآمدے میں ڈال دیا, بابے کو باہر ڈال دو, بابا مریض ہو گیا, اب کھانستا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, یا ساری رات ہمیں پریشان کرتا ہے, اٹھ کے کرنا پڑتا ہے سارا کچھ. پہلے برآمدے سے, پہلے کمرے سے گیلری میں آیا, گیلری سے برآمدے میں آ گیا, برآمدے سے الگ کوئی کمرہ ہے تو پھر اس میں اٹھا کے ڈال دیا. اب بیٹا آتا ہے, بابے کے پاس زیادہ دیر بیٹھتا نہیں ہے, تھوڑی دیر رکتا ہے, سیدھا چلا جاتا ہے. کھانا کوئی آ کے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, کھا لیا تو کھا لیا, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ بابا اپنے بچوں سے باتیں کرنے کے لیے ترستا ہے, لیکن بچوں کے پاس وقت نہیں ہے, بچے وقت کہاں سے دیں. اور یہ بابا جو پوری زندگی اپنی جوانی ایسی گال آیا, اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیا. اس رب نے اس پہ اتنے احسان کیے کہ سارے احسان بھول گیا, اس کی چوکھٹ سے دور رہا. کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو اس پہ اتنے احسان کیے. اب یہ وقت آ گیا, اب بابے کی یہ حالت ہے, یہ دعائیں کر رہا ہے, کاش مجھے موت آ جائے. دکھ بڑے بڑھ گئے ہیں, پریشانیاں بڑی بڑھ گئی ہیں. گھر کے اندر بھی کئی گھر والوں کو میں نے ایسے سنا ہے کہ بابا زیادہ مریض ہو گیا, تو اب وہ اپنی زبان میں آہستہ حضرت کے ساتھ کہتے ہیں, حضرت تساں دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے. بابے کے پردے کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اور بابے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اب ذرا سوچو, اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا بھی مالک ہے, موت کا بھی وہی مالک ہے. زندگی بھی اس نے دی ہے, موت بھی اس نے ہی دینی ہے. اب بابے کی تمنا یہ ہے کہ یار تکلیف بڑی بڑھ گئی ہے, ڈاکٹر کو بلاؤ, وہ کوئی زہر کا ٹیکہ لگائے, اور زہر کا ٹیکہ لگنے کے بعد مجھے موت آ جائے تو ان غموں سے تو مجھے چھٹکارا ملے. اور اگر ڈاکٹر کو بلایا جائے, وہ زہر کا ٹیکہ لگائے, پھر بھی رب اگر موت نہ دے تو بندہ کیا کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. تو کہا تجھے پیدا کیا وہ بھی احسان, اب تجھے رب تبارک و تعالیٰ موت دے رہا ہے, یہ بھی اس کا احسان. تو اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا, اتنا کچھ اس نے تجھے دیا, لیکن تیرے مرنے کے بعد بھی اس نے تجھے رسوا نہیں ہونے دیا. تیری تکریم کی, تیری عزت کا خیال رکھا. تو اس لائق نہیں تھا کہ تیرے کو جو ہے وہ عزت اور تکریم دی جائے, تو نے تو رب تبارک و تعالیٰ کا در ہی چھوڑ دیا. لیکن اس نے لوگوں کو حکم دیا, ایسا کرو, یہ میرا شاہکار ہے, اس کو غسل دو, پانی گرم کرو تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈال دو, کفن کے اندر تھوڑی خوشبو بھی لگا لو, اس کی پیشانی پہ کافور بھی مل دو. خوشبو لگائی گئی, غسل دیا گیا, اب کفن پہنا کے رکھا گیا. اب سارا محلہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس لائق تو نہیں تھا کہ تیرا چہرہ دکھایا جائے. تو نے تو اس رب کے ساتھ بے وفائی کی جس رب نے تجھ پہ احسان کیے, جس نے تجھے رزق دیا, جس نے تجھے سانسیں دی, جس نے تجھے اتنی قیمتی زندگی دی. تو اسی کا در پوری عمر چھوڑ کے رہا, اس کی نافرمانیاں کرتا رہا, گناہوں پہ گناہ کرتا رہا. لیکن اس نے تو تجھے ذلیل نہیں کیا, تجھے دولہا بنا کے, کفن پہنا کے, چار پائی پہ تو لیٹا ہوا ہے, اور پھر معاملہ یہ رکھا پورا محلہ تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے, لوگ رو رہے ہیں. اب تیرا جنازہ اٹھا, تو جنازہ اٹھنے کے بعد بھی لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اس نے تو جو کیا سو کیا, لیکن اگر امام کعبہ بھی ہو تو اس کو بھی حکم دیا گیا, وہ بھی پیچھے رہے گا, تیرے جنازے کو آگے رکھا گیا. تیرے جنازے کو لوگوں سے آگے رکھا گیا, خبردار کوئی اس کے جنازے سے آگے نہ چلے. اور پھر لوگوں سے کہا گیا کہ دوڑ کے جنازہ لے کے نہ جائے, آہستہ آہستہ قدم رکھے جائیں, میرے شاہکار کو تکلیف نہ ہو.
پھر وہاں پہ تیرا جنازہ پڑا گیا، آہستہ سے تجھے قبر میں اتارا گیا، اوپر پھٹے دے دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، اندر عہد نامے بھی رکھے گئے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھی گئی، اب حکم دیا گیا اس کی قبر پہ جو ہے دعائیں اسٹارٹ ہو گئی، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی کہ اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھے رہو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی جو ہے وہ گوشت کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو تقسیم نہ کیا جائے، تب تک اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہو۔ بلکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا کہا اب اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، اب اس سے جو ہے سوال و جواب ہو رہے ہیں، سوال پوچھے جا رہے ہیں، اللہ اس کی بخشش کر۔ یہ معاملات اللہ نے بندے کے ساتھ کیے، اور بندہ رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ قدم قدم پہ بے وفائی کر رہا ہے، قدم قدم پہ نافرمانی کر رہا ہے۔ تو وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ انسان تجھے تیرے کریم رب کے در سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ تو اگر اسی چیز پہ غور کر لیتا تو تو اس کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، لیکن تو اس کا رزق کھا کے، اس کی نعمتیں کھا کے، اس کے احسانات کو بھول کے اسی کے در سے تو دور ہٹتا چلا گیا اور اپنی موت کو بھول گیا۔ تو کوئی بھی بندہ اپنی موت کو نہ بھولے، کفی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں تجھے چاہا ترکیب دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، اور سچ تو یہ ہے کہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یہ سچ ہے کہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، تم سوچتے ہو یہی دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہی سارا کچھ ہے، جو 4 دن کی زندگی ہے حضرت جی لو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ یہ کہہ کے نوجوان آج گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا ہے اور سوچ رہا ہے حضرت جو بھی ہے میلے مگریوں میں گھومو، عیش کرو، کھاؤ پیو اور جدھر چاہو رہو، کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، اسٹیٹس لگا رہا ہے، فیس بک کے اوپر لکھ رہا ہے حضرت یہ زندگی پھر نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، یہی ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ لیکن سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کو، اس زندگی کو قیمتی سمجھے اور اس کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اور اللہ نے کہا کلا تکذبون بالدین، سچ تو یہ ہے کہ تم آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تمہارا کس نے دیکھا حضرت قیامت؟ کون قبر دیکھ کے آیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا بھی ہے تو وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کا حصہ ہے، ابھی حضرت نے بول کے جو ایمان مفصل جو سنائی اس میں یہ چیز اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، اچھی بری تقدیر پہ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان رکھنا لازمی ہے۔ صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں اس لیے چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں سب سے کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو ہم لوگ سمجھیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں، کلمہ پڑھ لیا یا کہیں پہ ہم نے جا کے 2 گھنٹے کسی پروگرام میں بیٹھے یا کوئی فاتحہ کی چیز ہم نے کھا لی، اب ہم مسلمان ہیں، اب اس سے زیادہ ہمیں کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں ضرورت ہے عقائد سیکھنے کی، ایک چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے لازمی ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور حالانکہ تم پر فرشتے مقرر ہیں، جیسا حضرت ابھی کہہ رہے تھے تمہارے اوپر فرشتے نگہبان ہیں، ایک تمہاری اس کندھے پہ بیٹھا ہے، ایک اس پہ بیٹھا ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک جو برائیاں کر رہے ہو وہ لکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھ کے کچھ کر لو، اندھیرے میں کچھ کر لو، کہیں پہ جو ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کر لو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب کی ذات تو ہمیشہ تمہیں ملاحظہ کرتی ہے، اس کے ساتھ اس نے فرشتے بھی لگا رکھے ہیں جو تمہارا سارا کچھ معاملہ لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ سارا رجسٹر تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ فرشتے کرامن کاتبین، فرشتے کون سے ہیں؟ جو سارا کچھ لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، سارا کچھ تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے۔
جو نیک ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اپنے رب کو راضی کیا اور رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو کل قیامت کے دن وہ عیش و آرام میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اس دن یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے۔ جو بدکار ہیں، جو بدکاریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے اور اس کے حکموں کو ہمیشہ توڑتے رہتے ہیں، تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ ان الفجار لفی جحیم، بے شک بدکار اس دن یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اور اس دن قیامت کے روز داخل ہوں گے اس میں، قیامت کے روز، قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے جو بدکار ہیں۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ آج تو جو ہے وہ آپ کسی کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو، مجلس لگی، پنچایت ہوئی، آپ چھپ گئے، آپ نے کوئی جرم کیا، پولیس آئی، آپ یہاں سے منہ اٹھا کے کھیت بھاگ گئے، سائیڈ ہو گئے۔ لیکن اس دن جو بدکار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غائب ہو جائیں گے، کہیں سائیڈ ہو جائیں گے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اس دن بچ نہیں سکیں گے، اس دن بچ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے کون بچ سکتا ہے؟ آج بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سارا کچھ ہے، لیکن کیونکہ روز جزا آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن ساروں کو بدلہ دیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا یہ سارے معاملات ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ سوالیہ نشان، آپ کو کیا پتا جزا کا دن کیا ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر آپ کو کیا علم کہ قیامت کا دن، جزا کا دن کیا ہے؟ خود آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بتایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ دن ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا، سارا حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ یقیناً اللہ جسے حکم دے گا، جسے اجازت دے گا، وہ اس دن سفارش کرے گا، اور سب سے پہلے جن کو سفارش کی، شفاعت کی اجازت ملے گی وہ امام الانبیاء، میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، اور نبی آخر الزمان حضور علیہ السلام کی ذات ہوگی جن کو سب سے پہلے جو ہے شفاعت کی اجازت ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ کسی کو رب کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کوئی جان اس دن کسی اور جان کے معاملے میں کوئی مالک نہیں ہوگا کہ کوئی کہہ سکے نہیں یہ میں کر سکوں، نہ، سب سے پہلے سجدے میں سر حضور رکھیں گے اور رب کی طرف سے حکم ہوگا حضور آپ سر اٹھائیے، جو بات کہیں گے سنی جائے گی، جو مانگیں گے اس کو دیا جائے گا اور آپ کی جو ہے شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کوئی ایسا ایک فیس تو بنائیں، ایک ایسا چہرہ تو بنائیں کہ ہم حضور کے سامنے وہ چہرہ لے کے حاضر ہو سکیں، ہم حضور کی خدمت میں عرض کر سکیں حضور ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، ہم دنیا میں آپ کی محبت میں جیے ہیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا ہے، آپ کے دین کو زندہ رکھا ہے، ہم نے آپ کے دین کے لیے کام کیا ہے، ہم نے جو آپ نے حکم دیا تھا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ ہم نے مالک تیری مسجدیں بن رہی تھی ان میں ہم نے حصہ لیا، حضور آپ کا حکم تھا مسجدوں کے لیے، ہم نے مسجدوں میں حصہ بھی لیا، ہم نے ان مسجدوں کو سجدوں سے آباد بھی کیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں راجیہ سر میں گیا تھا، وہاں پہ بھی بہت اچھی مسجد بنی ہوئی ہے، قاری سردار علی صاحب اچھی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے یہاں پہ بھی قاری سلمان صاحب کافی ٹائم سے عزیزم، اور آپ کے یہاں پہ بھی مسجد بن رہی ہے۔ ہم لوگ اپنا ایک ایک بندہ گھر بناتا ہے، اس کے اندر 25-25 30-30 لاکھ بندہ 40-40 لاکھ جو ہے وہ موچ کی بڑائی کے لیے بندہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن
ایک مسجد پورا گاؤں مل کے بنانے میں ہم لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، حضرت یار اس کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا، آس پاس کے سارے گاؤں کو ہم لوگ انکلوڈ کر لیتے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ بیچ میں کام رکتا رہتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے، اور ہم تو ایک بار میں گھر سٹارٹ کرتے ہیں 20 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کا گھر بنانے میں پھر ہم لوگ یہ جو ہے پھر کنجوسی کیوں کرتے ہیں، اور ہمارا گھر بنا رہے ہیں اس کے بدلے تو ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ تم یہ جو گھر بنا رہے ہو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر ملے گا، نا، یہ تو تمہارا ہے، بناؤ رہو، یہ تو تم تو بڑھ جاؤ گے، تمہارے پیچھے رہیں گے اور جا کے تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، حتیٰ کہ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ یہ جو کھایا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں سے لے کے آیا تھا۔ تو اگر 20-30 لاکھ کا گھر بنایا، حرام کی کمائی بنا کے جو ہے وہ لا کے گھر بنایا اور پھر انتقال کر گیا، اب ریت پیچھے اور لوگ رہے، قبر میں حساب اس سے ہوگا کہ اس کا حساب دے، یہ کہاں سے بنایا تھا گھر، لوگ تیری تعریف کریں، فلاں بندے نے کیا گھر بنایا، حضرت 40 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، دیکھے تو بندے کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کہاں سے کس کا گلا دبا کے اور کون سا 2 نمبری کا کام کر کے لے کے آیا، یہ نہیں پتا کسی کو، اور یہ بندہ پھر جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈھینگے مارتا پھرتا ہے، اوہو میری تو کوئی بات ہی الگ ہے، دیکھو میرے 40 لاکھ کا گھر ہے، 20 لاکھ کی گاڑی ہے، یہ الگ الگ طریقے کی سیٹ اپ ہے، اور اسی بندے سے مسجد کے لیے آپ کہہ دیں جناب آپ 51 جو ہے وہ اپنے 5 لاکھ روپے آپ مسجد کے لیے دے دیں، آپ نے 50 لاکھ کا گھر بنایا، 5 لاکھ اللہ کے گھر کے لیے بھی دے دیں، نا حضرت کیا بات کر رہے ہو، ابھی تو بڑی تنگی چل رہی ہے، ابھی کہاں سے پیسے لے کے آؤں گا، تو بھائی وہ 50 لاکھ والے ٹائم تنگی نہیں آئی تیری، وہ تو تیرے پھٹ سے آگے لگتے گئے، حتیٰ کہ ٹوائلٹ تک میں اس نے جو ہے وہ ایک جو فٹ جو ٹائل ہوتی ہے 350 300 400 روپے فٹ والی ٹائل لگائی ہے، جس میں اس نے 5-10 منٹ کے لیے جانا ہوتا ہے، ٹونٹیاں لے کے اس نے 2.5 4 5 ہزار والی لگا رکھی ہیں لوگوں کی شو بازی کے لیے، ایک ایک چیز پہ اس نے ہزاروں ہزار روپے خرچ کیے ہیں، اور جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئی ہے تو یہ کہہ رہا حضرت اتنے روپے میرے پاس کہاں ہیں، تو وہ کہاں سے آ گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت پھر ہم لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے، اپنا گھر تو بنا رہے ہیں اس کے بدلے میں تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ جنت میں گھر ملے گا، لیکن اگر اللہ کے گھر بنانے میں مدد کر رہے ہیں تو اس چیز کی ضمانت ہے اللہ کا جس نے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، کتنا اچھا سودا ہے، یہ تو بڑا بہترین سودا ہے یہ تو کہ یہاں پہ اللہ کا گھر مسجد بناؤ اور جنت میں اپنے لیے گھر تیار کرواؤ، تو اللہ کے لیے اس طریقے کے جو بھی معاملات ہیں، مسجدیں مدارس ہیں، ان معاملات کے اندر جو ہے وہ کھل کے سپورٹ کریں اور دل کھول کے پیسہ بنائیں، یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کا جمع ہو رہا ہے، سیونگ ہے، یہ نیکیاں ہیں آپ کی جو آخرت میں آپ کو جنت کی شکل و صورت میں ملیں گی، یہ دنیا بھی باقی جو بھی آپ نے کمایا جو بھی کھایا سارا کچھ یہی رہ جائے گا، اور ہمارا پیٹ تو اتنا لالچی ہے، میں نے کئی مرتبہ وہ حدیث سنائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے، وادی ایک پہاڑ اور 2 پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کا سونے سے بھری ہوئی مل جائے، تب بھی یہ دوسری کی خواہش کرے گا کہ کاش میرے پاس ایک اور ہو جائے، بندہ اگر 10 لاکھ کا جو مالک ہے بولتا ہے کاش 10 لاکھ اور ہو جائے، وہ 20 لاکھ جیسے ہی وہ 50 لاکھ کی طرف بڑھتا ہے، 1 کروڑ ہوئے کہتا ہے 2 کروڑ ہو جائے، کبھی اس کی حد رکتی نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پیٹ اور اس کا منہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، بلکہ کئیوں نے کہا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن اس کی آنکھیں اتنی حریص اور لالچی ہو جاتی ہیں کہ وہ بھرتی نہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے ابھی یہ بھی مجھے مل جائے، ابھی یہ بھی مل جائے، لاکھ سے 10 لاکھ پہ، 10 لاکھ سے 50 لاکھ، صبر اس کو نہیں آتا، جس بندے کو صبر اور شکر آ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، تو صبر اور شکر ہم لوگ یہ 2 چیزیں سیکھیں، چاہے مدرسہ بن رہا ہو چاہے مسجد بن رہی ہو، اس طریقے کے نیک کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور دل کھول کے حصہ لیں، کوئی کنجوسی نہیں کریں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھائی کرو گے، ایک نیکی کرو گے، ایک خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 10 عطا کرے گا، یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھیں، آئمہ ہیں مسجد کے امام صاحب ہیں ان کا ساتھ دیں، اور فرضی کاموں کے اندر آج ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں کتنا کیا کچھ خرچ کر رہے ہیں اور کتنی چیزوں کے اندر ہم لوگ الجھے ہوئے،
ایسے ایسے ہمیشہ آپ مجھے جانتے ہیں کافی کچھ میں تو ہمیشہ منع کرتا ہوں. یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ جس طریقے کے معاملات کر رکھے ہیں کیا کچھ پتہ نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. نارمل سے نارمل معاملات بیاہ شادی ہو گئی وہاں پہ بھی ہم لوگ خرچ کر دے رہے ہیں. آج کل یہ عجیب طریقے کی رسمیں چل رہی ہیں. ہلدی کی رسمیں اس پہ 1.5 لاکھ روپیہ مسلمان خرچ کر رہا ہے. پتہ نہیں اور کون کون سی رسمیں چپل چورائی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہم نے اسٹارٹ کر رکھی ہیں اور عجیب عجیب طریقے کے ہم لوگ فضول خرچیاں کر رہے ہیں. لیکن تعلیم کے معاملے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہمارے بچے اچھے پڑھے ہوئے ہیں نہ گریجویٹ ہیں نہ کوئی اچھا ان کا فیوچر ہم سوچ رہے ہیں. نہیں, ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں مسلمان کیا کرے گا جب پیسہ آئے گا ایک گھر بنائے گا گاڑی دے گا باقی بچا ہوا پیسہ شادی بیاہ پہ خرچ کر کے پھر کنگال ہو جائے گا پھر دیہڑی مزدوری کرے گا. وہ کبھی بھی اپنا فیوچر سیف نہیں کرے گا. وہ یہ چیز سوچ نہیں رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام کروں ان کے ایجوکیشن کا انتظام کروں اور فرضی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ معاملات جو ہے نا وہ پیسے ہزاروں ہزار لاکھ لاکھ خرچ ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ کافی دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے جو فرضی مزاروں والے معاملات ہیں وہ دیکھو آپ ہمارے یہاں پہ کتنے پھیل گئے. ہر گاؤں میں جاؤ ہر نکڑ پہ جاؤ لوگوں نے کوئی نہ کوئی فرضی قبر بنا رکھی. کوئی دفن نہیں ہے فرضی قبر بنا رکھی اور وہاں پہ پھر لوگ عرس کر رہے ہیں. آپ سوچو یعنی جس کے اوپر جانا ہی جائز نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے پھر سوشل میڈیا پہ دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں. اور ایک چیز اور ہے جب سے میں تو ازہر جا کے آیا ہوں لوگوں کو الگ سی تکلیف ہو رکھی ہے. عجیب سے لوگ ہوتے کوئی کہتا ہے یہ تو ازہر جا کے آیا ہے ایک وہ عجیب سے پیٹ کے اندر مروڑ پڑ رہے ہیں. تو بھائی تمہیں کیوں دقت ہو رہی ہے اگر میں جا کے آ گیا ہوں تو مسئلہ کیا تم سے پیسے لے کے تو نہیں گیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ فلائٹ میں جائے کوئی کہہ رہا ہے 4 رکعتیں پڑھا ہے کوئی کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو بھائی میں جا کے آیا ہوں تمہارے ابا سے تو پیسے لیے نہیں. میں تو اپنے ابا سے پیسے لے کے گیا ہوں نہ میں نے کسی سے کوئی پیسے لیے. میں تو اپنے ابا کے پیسوں پہ گیا ہوں اور انہوں نے میرا جو ہے خرچہ اٹھایا ہے. 5 سال 6 سال میں وہاں پہ رہا ہوں اور مجھے اس چیز کے اوپر فخر ہے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں اس ادارے میں پڑھ کے آیا ہوں جہاں سے امام غزالی پڑھے جہاں امام ابن حجر اسقلانی پڑھے جہاں امام جلال الدین سیوطی کا تعلق ہے جہاں پہ احمد طنطاوی کا تعلق ہے جہاں پہ کتنے بڑے بڑے شیوخ اور سیدہ فاطمہ کے نام سے اسٹارٹ ہوا یہ ادارہ. آج 1100 سال ہو گئے اور پوری دنیا کے اندر لوگوں کو لفظ پتہ نہیں ہوگا استشراق اور تبشیر کا جو عیسائی مذہب اسلام کے اوپر جو ہے بڑے طریقے کے جو ہے وہ جس طریقے کے جو ہے وہ الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ازہر ایک ایسا واحد ادارہ ہے جو ہر لینگویج کے اندر ان یہودیوں اور عیسائیوں کا منہ توڑ کے جواب دے رہا ہے. تو مجھے اس چیز کے اوپر فخر ہے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہے ازہر سے پڑھ کے آ گیا یہ کر کے آ گیا تو بھائی تمہارے ابا کا تو کچھ لے کے نہیں گیا ہوں اور تو میں پڑھ کے آیا ہوں جو چیز پڑھ کے آیا ہوں تو جو چیز بیان کر رہا ہوں اور مجھے اس چیز کے اوپر الحمدللہ فخر ہے کہ میں ازہری ہوں اور مجھے اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے اسلاف جس ادارے کے ساتھ جڑے ہیں وہاں پہ مجھے ان کے قدموں کی جگہ پہ مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا. امام شافعی کے روزے پہ مجھے جانے کا موقع ملا. امام ابن حجر اسقلانی کے یہاں پہ میں گیا ہوں. امام جو ہے طحاوی کے یہاں پہ میں گیا ہوں اور اتنے امام کمال امام کے روزے پہ گیا ہوں. سیدہ نفیسہ کے یہاں پہ میں گیا ہوں. اتنے بڑے بڑے امام جن کا نام ہم نے صرف سنا تھا امام بدر الدین عینی امام قسطلانی اتنے بڑے بڑے احناف کے امام بھی اور شوافی کے امام بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنے کا شرف مجھے ملا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے. اور میں پراؤڈلی یہ چیزیں کہتا ہوں. تو کوئی بھی بندہ کچھ بھی منہ اٹھا کے بول دیتا ہے لوگوں کے واجب سے مروڑ پڑ رہے پیٹ کے اندر. کوئی کہہ رہا ہے یہ ازہر جا آیا ہے کوئی کہہ رہا ہے 4 رکعتیں پڑھا ہے کوئی کہہ رہا ہے 4 کتابیں پڑھا ہے. بھائی تم بھی چلے جاؤ تمہیں کس نے روکا پڑھو اور لوگوں کو آ کے جو ریئلٹی ہے وہ بتاؤ. ایک چیز سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ سن رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو عجیب کشمکش میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا نوجوان جاگ چکا ہے اور نوجوان کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں اور نوجوان کو سمجھ آ رہا ہے کہ جہاں پہ کسی نے کوئی قبر بنا رکھی ہے جس کے اندر کوئی مومن دفن نہیں ہے وہ کسی بھی صورت میں قبر نہیں ہے وہاں پہ جانا حرام ہے. حرام ہے. اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے چندہ دیتا ہے یا کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہا ہے. آپ صرف وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ کوئی بندہ مومن دفن ہو.
اور یہ یقین ہو کہ یہاں پہ کوئی ایمان والا دفن ہے، وہاں پہ آپ اس قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو نوجوان سن رہے ہیں، کان کھول کے سنیں، کسی بھی ایرے ڈیرے لڈو کیرے کے بہکاوے میں آ کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ یہ چیز آج کے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ کہی ہے کہ جو یہ راستہ میں لے کے چلا ہوں، ایک وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پہلے دن سے جو چیز میں لے کے چلا ہوں حق بیانی، وہ بالکل ہر روز بیان کی جائے گی، اور کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا جائے۔ اسلام میں ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہیں ہے، چاہے وہ 200 سال سے قبر بنی ہوئی ہے، چاہے وہ 50 سال سے بنی ہوئی ہے، وہاں پہ کسی بھی بندے کا جانا، وہاں پہ حاضر ہونا اور وہاں پہ کوئی چیز دینا یا چندہ دینا بالکل حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی کان کھول کے سنیں، آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی کان کھول کے سنیں۔ ہاں ایک چیز اور، پھر کیا کرتے ہیں لوگ اس چیز کو الٹا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو اولیاء اللہ کے لیے منع کر رہا ہے۔ بالکل نہیں، جو اللہ والوں کی قبریں ہیں، جو اللہ والوں کی مزاریں ہیں، جہاں پہ اللہ والے دفن ہیں، وہاں پہ آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ جائیں، کوئی نہیں روک رہا۔ آپ جائیں خواجہ غریب نواز کے، صوفی حمید الدین ناگوری کے، اور پھر آپ پنجاب چلے جائیں جو ہے مجدد اہل ثانی کے، جو بھی مزار ہے جہاں پہ لوگ اس چیز کی گواہی دیں کہ یہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ دفن ہے، وہاں پہ آپ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہیں ہے اور ایسے ہی کسی نے اپنا دھندا چلانے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے کوئی قبر نما چیز بنا دی، لوگوں سے پیسے اکٹھا کر رہا ہے، چندہ کر رہا ہے اور عرس کے نام پہ فروڈ بازیاں کر رہا ہے، تو کسی بھی بندہ مومن کے لیے اس میں کسی بھی طریقے سے شریک ہونا پیسے کے اعتبار سے یا اپنے اعتبار سے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب ایسی چیزیں جب آ رہی ہیں تو کیا تکلیف کن کو ہوگی میں بتاؤں، تکلیف ان لوگوں کو ہوگی جو اس طریقے کے کاروبار کر رہے ہیں، جن کے دندے چل رہے ہیں، جو وہاں پہ کچھ اس طریقے کے معاملات کر رہے ہیں اور ایسی چیزوں پہ قبضے کر کے بیٹھے، صرف ان کے پیٹ میں مروڑ پڑیں گے۔ جو تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا بندہ ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لنگر کرتے ہیں، بڈیرے نہیں دیکھے، ہم نہیں دیکھے، نہ پکڑی صحیح تھوڑا ہے کس کا رنگیلے بابے کا۔ میں جواب دیتا ہوں اس چیز کا۔ تو جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہیں ہے تو وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے۔ دوسری چیز، بابا ایک منٹ آپ چپ رہے، میں بتا دیتا ہوں۔ بابا یہ سوال پوچھ رہے ہیں، بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی پیر صاحب ہے، ان کا مزار بابا اگر مان لو پاکستان میں، جیسے رنگیلے شاہ کا سننے میں مزار ان کا پاکستان میں، اور کوئی دوسرا پیر ہے، جیسے مان لو کوئی بھی پیر ہے، داتا علی حجویری صاحب ہے، اللہ کے ولی ہے، ان کا مزار وہاں پہ ہے۔ اب ان کے نام کا آپ یہاں پہ گاؤں کے اندر اکٹھے ہو کے کوئی بھی لنگر پکا رہے ہیں، ان کے نام کا فاتحہ لگا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے لنگر پکا کے ان کے نام کا کھلا سکتے ہیں۔ بس یہ چیزیں، ان کے نام کا کوئی بھی فرضی یہاں پہ آپ قبر ان کے نام کی نہیں بنا سکتے، ان کی قبر وہاں پہ ہے تو وہیں پہ رہے گی، یہاں پہ آپ دوسری قبر نہیں بنا سکتے۔ ہاں لنگر غوث اعظم کا ہے بغداد میں، ان کے نام کے لنگر ہم یہاں پہ بناتے ہیں، ہر دن 11ویں شریف ہم پکا رہے ہیں، تو ان کے نام کا آپ لنگر پکائیں، اصل میں لنگر ہم اللہ کے نام کا پکاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ کڑا بنائیں اور اس بزرگ کے نام کی فاتحہ لگائیں اور فاتحہ لگا کے لوگوں کو کھلائیں، لیکن ان کے نام کی کوئی بھی کسی جال کے نیچے ایسے کوئی فرضی قبر نہیں بنا سکتے اور اس کے اوپر جا کے کوئی بھی آپ لنگر نہیں پکا سکتے، وہ پھر کام ہو جائے گا آپ کو جہنم میں لے جانے والا کام ہو جائے گا۔ قبر ان کی نہیں بنا سکتے، قبر جس کی جہاں ہے وہی رہے گی۔ قبر ایک ہی ہوگی، دو قبریں کسی کی نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی قبر ہوگی۔ یہ چیز ہمیں سمپل اور آسان لفظوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان جاگ رہا ہے، بس انہی لوگوں کو دقت ہو رہی ہے جن کو یہ چیزیں، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ کہ وہ سالوں سے لوگوں کو وہ کیا ہے کہ ایسے فرضی درگاہوں پہ جا کے وہ لوگ جو ہے نا وہ جو وہاں پہ جا کے بکرے کھا چکے ہوتے ہیں، یا وہاں جا کے جہاں پہ قبر نہیں ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو سالوں سے جو ہے وہ اس کا مرتبہ بتا چکے ہوتے ہیں کہ یہ تو غوث اعظم اس کو بنا رہے ہوتے ہیں۔
اب ان کے سامنے یہ چیز آتی ہے جب اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہ بھئی ہم تو سالوں سے یہ چیز لوگوں کو بتاتے آ رہے تھے، اب لوگوں کو حقیقت پتہ لگ رہی ہے تو ہمارا معاملہ تو گڑبڑ ہوگا. اب ان کے درد اسٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ اوہ یہ سید صاحب یہ کیا چیز بول رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی یا ان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس سمپل چیز ہے، دو لفظوں میں آپ چیز کو سمجھیں. جہاں پہ کوئی بندہ مومن دفن نہیں ہے، کیسی بھی گنبد بنا رکھا ہے، قبر بنا رکھی ہے، کوئی شکل دے رکھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قبر ہے کوئی دفن نہیں ہے، تو وہ کوئی قبر نہیں ہے، وہاں پہ جانا بالکل حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نہ وہاں پہ چندہ دیں، نہ کوئی پیسہ دیں، نہ وہاں پہ کوئی بکرا دیں، اور نہ وہاں پہ جائیں اور نہ کسی کو اگر بس پڑے تو جانے دیں. یہ بالکل گناہ کا اور حرام کام ہے. اور جہاں پہ کوئی بندہ مومن دفن ہے وہاں پہ آپ کی استطاعت ہو آپ جائیں، اور اگر آپ کو کوئی جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی لنگر ہو رہا ہے تو اس میں آپ اپنی حسب استطاعت اس میں آپ چندہ بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں. دو سیدھی سمپل سی باتیں، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی کسی کی بھی ادھر ادھر کی باتوں میں آنے کی یا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی چیزیں بیان کر کے چھوڑ دیتے. اب جیسے یہاں پہ کوئی بھی چیز ہوئی نارمل، کوئی بھی بندہ اٹھا کسی کے ذہن میں آ گیا کہ حضرت یہاں پہ کہیں سے گلاف اڑ کے آ گئی تھی، اس لیے ہم نے یہاں پہ کوئی جو ہے وہ فلاں بزرگ کا جو ہے وہ کچھ بنا کے چھوڑ دیا چلا. اگر کوئی بزرگ سالوں سال وہاں پہ یا 40 دن بھی 20 دن بھی بیٹھ کے عبادت کی ہے، اس کو آپ چلا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں اللہ کا، اور واقعی اللہ کا کوئی ولی ہو. آج ہمارے ادھر یہ ہو گیا ہے کہ نارمل بندہ انتقال کرتا ہے کل اس کا عرس سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ چیز بھی بالکل غلط ہے. جو اللہ کا ولی ہو عرس صرف اسی کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی نمازیں نہیں پڑھی، ایسے زندگی گزاری اور اگلے سال سے ان کا عرس سٹارٹ ہو گیا. عرس اللہ کا جو ولی ہو واقعی میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کی شان اللہ نے یہ بیان کی جن کا ایمان پرلے درجے کا ہو اور جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. دو نشانیاں جن کے اندر یہ ہوں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو ہاں اس کا پھر آپ عرس کریں تو ایک الگ چیز ہے. ورنہ اگر آپ بزنس کے لیے کوئی انتقال کیا، اب ایسے ہزاروں پیر صاحب ہیں جو بیچارے سیدھے سادے نارمل ہیں، اگر وہ انتقال کر گئے تو ہر کسی کا تو عرس نہیں کیا جائے گا. جو اعلیٰ درجے کا ہوگا، جو ولی ہوگا، جو مقام پہ پہنچا ہوا ہوگا، جو معرفت کے مقام پہ پہنچا ہوا ہوگا، وہ صرف اسی کا ہوگا. وہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر مسائل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے کسی کے ساتھ کمپیر کر دو. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ حجرہ کا جس میں وہ عبادت کر رہی ہیں، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، جن کو جو ہے سب لوگوں کے جو ہے وہ قرآن نازل کرنے کے بعد، یہ آپ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے، بس تھوڑی سی چیز میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، ایک سمپل چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے اذ قالت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا ہیں. ان کو جب پیٹ کے اندر عمل ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی کہ مالک میں تیری بارگاہ میں منت مانتی ہوں جو بھی میرے پیٹ میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب وہ پیدا ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی، تیرا گھر بیت المقدس جو قبلہ اول تھا جس کی طرف مسلمان پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو فلسطین آج اس کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، تو میں اس کے گھر کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں. یہ انہوں نے منت مانی، اور تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لیکن پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے جنم دیا تو وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ وہ لڑکی ہوئی. تو حضرت حنہ سلام اللہ علیہ نے پھر عرض کیا کہ مالک میں نے تو تمنا یہ کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو اس کو میں بیت المقدس کی خدمت میں دوں گی، یہاں پہ تو لڑکی ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ جیسی یہ لڑکی ہے ویسے تو لڑکے بھی نہیں ہوتے، یعنی اتنی جو ہے وہ بابرکت لڑکی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا سیدہ جو ہے وہ حنہ سلام اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا مریم. اور پھر جو ہے وہ شیطان سے اس کی پناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس رب نے اچھی طریقے سے قبول کیا اور پھر اسے اچھا پروان چڑھایا.
اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کی عمر ہو گئی کہ اب بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو سپرد کیا جائے، تو اب معاملہ یہ ہوا کہ جوان بچی ہے، اس کو اکیلے وہاں پہ کیسے چھوڑا جائے؟ بڑے خاندان کی بیٹی تھی، نیک خاندان کی بیٹی تھی. جب لوگوں کو پتہ لگا تو لوگوں میں ہوڑ لگی، وہ کہہ رہا ہے ہم اس کی خدمت کے لیے رہ جائیں گے، ہم اس کی خدمت کے لیے رہ جائیں گے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اس کی جو ہے کفالت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، میں ان کی نگہبانی کروں گا. وہ عمر دراز تھے. اب لوگوں میں جب بحث بازی ہوئی، جب معاملہ بات طول پکڑنے لگی، تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے نام لکھ لیتے، قرعہ اندازی کر لیتے، جس کا نام نکل جائے گا وہ ان کی کفالت کرے گا، ان کی نگہبانی کرے گا. تو قرعہ جو ہے وہ نام جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا، یہ اللہ کے پیغمبر، ان کے نام کا نکل آیا. اب یہ عمر دراز تھے، اب یہ ایک حجرے کے اندر، اور یہ حجرہ کون سا؟ بیت المقدس کے ارد گرد 300 کمرے بنے ہوئے تھے جس میں لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بیت المقدس کو نارمل جگہ نہیں ہے، یہ ارض الانبیاء ہے جس میں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. جس جگہ کے اوپر ہزاروں انبیاء کرام، اب وہ اتنی بابرکت جگہ، اب وہاں پہ وہ حجرے میں عبادت کرنے لگ گئی. حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے؟ ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کو کچھ چیزیں پہنچا دیتے، جب کہیں جانا ہوتا باہر سے تالا لگاتے چلے جاتے، پھر آتے واپس کھول دیتے. اب معاملہ کیا ہوا؟ قرآن اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اب کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں جا کے ایک ولیہ کے یہاں پہ جا کے انہوں نے دعا کی، وہ ان کی نگہبانی میں تھی، وہ ان کی کفالت میں تھی، وہ روزانہ رہتے ہی وہیں پہ تھے، ان کے آس پاس ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. کفلہا زکریا، نگہبان جو ہے وہ ان کو بنایا گیا ان کا کہ ان کی دیکھ بھال کرو، آپ عمر دراز ہو. اور وہ خود انہوں نے وہ چیز لی، ان کی نگہبانی کی. اب معاملہ کیا ہوا کہ جب بھی وہ کمرے میں داخل ہوتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب بولتے ہیں وہ نماز پڑھنے کی جگہ کو، جب وہاں پہ داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، سیدہ مریم کے پاس پھل پاتے، تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے بے موسم کے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سے کہا، قال یا مریم انا لک ھذا، کہ مریم تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے؟ اب سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا ہے. سیدہ مریم نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سے آئے نا، کیا کہا؟ قال هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں. یہ جو بغیر موسم کے آپ پھل دیکھ رہے ہیں یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا رب جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب عطا کرتا ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اب وہ سیدہ مریم کا اتنا متبرک حجرہ، بابرکت مصلی، اور اس کو ہم لوگ چاہے کسی بھی یہاں کے نارمل کوئی بندہ 2 دن بیٹھا ہو یا چاہے 50 دن بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھ گیا ہو، اس چلے کو سیدہ مریم کے اس حجرے کو کسی بھی صورت میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو حجرہ مریم ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. اور سیدہ مریم بھی کوئی نارمل جو ہے وہ اللہ کی بندی نہیں ہے، یہ ایک پیغمبر کی والدہ ہے. اور والدہ بھی ایسی کہ جنہوں نے سیدہ عیسیٰ کو جنم دیا اللہ کے حکم سے، بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اور بیٹی بھی کہاں ہے؟ اللہ کا گھر بیت المقدس سب سے عظیم جگہ، اس کے پاس حجرہ بنا ہوا ان کا. تو اس حجرے کو اٹھا کے کسی بھی یہاں کے چلے سے کمپیر کرنا اور اس کی برابری کرنا کہ وہ جو ہے جس طریقے سے چلا ایسے، تو یہ کوئی صورت نہیں ہے. اور دوسری بات، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ نگہبان ہے، وہ وہاں پہ جو ہے آ کے دعا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ وہاں پہ حاضری دینے، دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے، دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں پہ آئے. بے موسم پھل انہوں نے دیکھے، سیدہ مریم سے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس ہے، اور میرا رب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیوی کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ سیدہ مریم کو میرے رب نے بغیر موسم کے پھل عطا کیے، تو وہ وہی کھڑے ہوئے مصلی مریم پہ، اور کھڑے کھڑے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ کی بارگاہ. اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی متبرک مقام ہے،
اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد بھی آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. سیدنا زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ. وہی کھڑے ہوئے زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. کا مالک مجھے بھی صاف ستھری اولاد نصیب کر دے، تو دعا کو قبول کرنے والا ہے. اپنے پاس سے مجھے صاف ستھری اولاد نصیب کر دے، تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے. ابھی وہیں پہ کھڑے تھے. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہ مصلی گاہ پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں آگے کیا کہا؟ فرشتوں نے جو ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ابھی وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ اللہ کی طرف سے اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مالک جس طریقے سے بغیر موسم کے سیدہ مریم کو تو پھل نصیب کر سکتا ہے، مجھے بھی تو اولاد نصیب کر دے. ابھی کھڑے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ اللہ کی طرف سے تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی جاتی ہے. اس طریقے سے مثال دیا جائے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو انہوں نے نکال کے دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے والد کی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے، کہا یہ لے جاؤ. لے جا کے انہوں نے آنکھوں پہ رکھی تو روشنی آ گئی. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی اللہ کے ولی کی قمیص کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں. کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، اس کی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے برابر نہیں ہو سکتی. ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے. اسی طریقے سے سیدہ مریم کا جو حجرہ گاہ ہے، جو ان کا مصلی ہے، اس کو کسی بھی چلے کے ساتھ کسی بھی صورت میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. وہ بیت المقدس کے ارد گرد بنا ہوا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک وہ ذات جو اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. مسجد اقصی کون سی؟ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور یہاں پہ اگر ہمارا کچھ ہو تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس پہ برکتیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ تو اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. ہزاروں انبیاء کرام آئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری چیزیں، اسی لیے ہم لوگ صحیح ذہن رکھیں. اور میں علماء سے گزارش کروں گا کھلے لفظوں کے اندر آپ جہاں پہ بھی جائیں یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو بتائیں اور دین کا صحیح سبق لوگوں کو دیں کہ جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہیں ہے، چاہے کسی نے کیسی بھی قبر بنا رکھی ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں وہاں پہ جانا، چندہ دینا، وہاں پہ حاضری لگانا، کچھ بھی کرنا بالکل حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام. سمپل چیز ہے. سوشل میڈیا پہ بھی جو نوجوان سن رہے ہیں اپنے ذہنوں کو صاف کریں، کسی بھی تشویش میں نہ پڑیں، کسی کے بھی چکروں میں بہکاوے میں نہ آئے. کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی کی ایسے قبر بنی ہوئی اور کوئی بندہ دفن نہ ہو. کوئی بھی مائی کا لال کتنا بھی بڑا فن خواہ ہو اس جگہ پہ جانے کو جائز نہیں کہہ سکتا. کوئی صورت نہیں ہے، وہاں پہ جانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ان چیزوں سے بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنا تعلق مسجدوں کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے معاملات کو مسجدوں کے ساتھ جوڑیں. اور کوئی کیا کہتا ہے، میں تو ہمیشہ فکر نہیں کرتا ہوں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا، کوئی کہہ رہا اذان پڑھایا ہے، کوئی کہہ رہا فلائٹ میں جایا ہے، کوئی کہہ رہا کیا کر رہا ہے. تو جو کہتے رہتے ہیں لوگ کبھی بھی نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں حضرت کہ جس طریقے سے آپ ایک بار تکری لیں اور مینڈک جو ہے نا مینڈک 20-30 اکٹھے کریں اور ان کو ایک پلڑے میں ڈالیں اور ادھر جو ہے وہ آپ وہ وزن ڈالیں، کوئی جو ہے پاٹ وغیرہ ڈالیں، آپ دیکھیں گا جتنا بھی ہو آپ جس طریقے سے زندہ مینڈکوں کو تول نہیں سکتے، اس طریقے سے سارے لوگوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے. آپ ان کو تولیں گے 4-5 خدک کریں گے، خدک جائیں گے، جیسے آپ ان کو واپس لائیں گے 4-5 اور نکل جائیں گے، تو کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اور جو تکلیف ان کو ہوگی جو غلط کاموں میں ملوث ہیں. باقی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ چیز بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہیں ہے وہاں پہ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جانا جائز نہیں ہے. وہ قبر کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ چیز ہم لوگ بالکل خیال رکھیں. میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا پردے
نمازوں کا اہتمام کریں اور جو ہے وہ اپنے کریں اور جو جتنی بھی غلط کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. دینی تعلیم کو بھی بہت اہم ہے. قاری سلمان صاحب ان کو آپ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے, ہم لوگ اماموں کی ٹانگیں بہت کھینچتے ہیں. میں تو خود 1 سال امام رہا ہوں تو مجھے پتا ہے. جہاں پہ وہاں سردار شہر 1 سال امام تھا, میں مصر جانے سے پہلے 1 سال وہاں امام تھا. تھوڑی دیر ہوگی کوئی بھی بندہ منہ اٹھا کے بول دو, کوئی بھی بندہ آیا میں حضرت یہ نہیں کیا آپ نے, حضرت آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئے, حضرت آپ صبح کہاں تھے, حضرت رات آپ کہاں تھے, حضرت آپ. ارے بھائی تمہیں نماز پڑھنے سے مطلب ہے 2 منٹ میں کوئی روح تھوڑی نکل جائے گی تمہاری. اللہ کے گھر ہی میں تو بیٹھے ہو, اچانک آگے 9 بجے جماعت ہے اور حضرت نے اس دن ہی اگر مان لو 15 منٹ زیادہ کر دیے تو سارے حضرت پہ چڑھ پڑے گا. حضرت یہ کیا کیا, ہم تو 9 بجے کے بھروسے آئے تھے, آپ نے 15 منٹ اور زیادہ کر دیے, اب ہم 15 منٹ بیٹھے. بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھا تیرا ایک منٹ عبادت میں گزر رہا ہے, 15 منٹ بیٹھ جائے گا تو تیری روح تھوڑی نکلے گی. تو چائے والے کھٹے پہ, تاش والے اڈے پہ, وہاں پہ بیٹھ کے تو گھنٹوں گھنٹوں نکال دیتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے, لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوئے گھنٹوں نکال دیتا ہے. اور اللہ کے گھر میں 10 منٹ 20 منٹ اگر لیٹ ہو رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو تیرے لیے فرشتے بیٹھے ہوئے نیکیاں نیکیاں لکھ رہے ہیں, عبادت ہی عبادت لکھی جا رہی ہے. اور مومن کی مثال ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. اسی لیے ہم اپنے معاملات درست کریں. امام صاحب آپ کے گاؤں کے میرے ساتھی ہیں, سلیمانیہ رحمانیہ میں میرے ساتھ پڑھتے تھے. آپ ان کا بالکل ہر معاملے میں ساتھ ہیں, جو بھی چیز کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے گائیڈ کرتے ہیں. مدرسے میں یہ چاہیے, مسجد میں یہ چاہیے, یہ کام کریں. بولا حضرت آپ تو بولے بس کام کریں, اچھا گاؤں کے اندر دین کا کام ہونا چاہیے. جو کہیں گے پیسوں کی ضرورت ہے, ساتھ کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. چاہے قاری سردار علی صاحب ہو, چاہے قاری فیض صاحب ہو, دیگر جو بھی ہو جو دین کا کام کر رہے ہیں, ہم ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو آگے بڑھائیں, نہ کہ ان کی ٹانگیں پکڑیں اور ان کو نیچے کھینچیں. یہ کام بالکل نہ کریں. ہاتھ پکڑیں, اوپر لے کے آئیں اور ان کا کندھے سے کندھا ملائیں, ان کا ساتھ دیں اور ان کو آگے بڑھائیں. امام ہیں ان کو عزت دیں, کیونکہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. اگر دل میں تھوڑی بہت بھی کوئی چیز ہے نا, ذرہ برابر بھی نہ یار اتنا چیز ٹھیک ہونی یار, عطائی میں کونی یار, عطائی کر دے, اگر تو پھر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز کہاں ہوگا؟ امام کا مطلب ہے اس کے پیچھے, اس کی وجہ سے آپ کی نماز ہو رہی ہے, اور اسی کے ہم لوگ پھر اگر وہ جو ہے وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز بہتر نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ برائی کر رہے ہیں, میں ایک کامن جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز کسی بھی صورت میں ہر جگہ پہ یہ ماحول ہے ایسے نہیں کرنی. میں ان چیزوں سے خود گزر چکا ہوں. میں آپ کو بتایا 1 سال, اب مجھے بہت لوگ جو ہے کہتے ہیں حضرت کہیں امام رہ جاؤ بڑی مسجد میں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں صاف منع کر دیتا ہوں, نہیں بھائی امام کی رہی, کیونکہ ہم لوگوں نے حالات ایسے بنا رکھے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, آپ کے گاؤں کا بچہ آپ کے یہاں پہ امام ہے, وقت دے رہا ہے. امام کو امام کی حیثیت دیں. امام کو ایسا نہیں کہ ہم نے گاڑی کے اوپر کوئی بندہ رکھا ہوا, نوکر رکھا, بالکل نہیں. آپ کے سروں کا تاج ہونا چاہیے, آپ کی عزت اور آپ کی شان ہونا چاہیے. عزت دیں اس کو, ہر مقام کی عزت دیں, ہر اعتبار سے اس کو عزت دیں, اور ان سے مشورے لیں, اور جو دین کا کام وہ بہتر کہیں ان میں ساتھ ملیں. حضرت بس آپ کو کام کرو, جس چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں کہہ دینا, ہم لوگ حاضر ہیں. اللہ نے بہت نواز رکھا ہے, اور ایسے نیک کاموں میں اگر حصہ لیں گے تو اللہ اور نوازے گا. چاہے وہ قاری سردار علی صاحب ہو, چاہے وہ فیض صاحب ہو, جو بھی ہو, جتنے بیٹھے دین کا کام کر رہے ہیں, جب بھی دین کے لیے آپ کو پکاریں تو آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں. اور یہ مسجد آپ کی پڑی ہے, اس کو جلدی کمپلیٹ کریں. جتنا پیسہ لگ رہا ہے کوئی نہیں, آپ اگر 5-5 ہزار سے نہیں ہو رہا ہے, 10-10 ہزار کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کے حضرت یہ لو 15,000 لوگوں سے, کوئی آپ کی خزانے میں کمی نہیں آنے والی ہے, کوئی بھوک نہیں مریں گے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ بھیک مانگنی پڑے گی, نہیں, اللہ کے نام پہ دیں گے, ایک دیں گے, وہ اس کے بدلے میں یقین رکھ کے دیکھیں وہ آپ کو 10 دے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. کھلے دل کے ساتھ ہیں, وہ اچھی اچھی چیزیں لگائیں. ہم لوگ ٹوائلٹ وغیرہ میں اتنی اچھی چیزیں لگا رہے ہیں, تو ہمارا خود کے اللہ کا گھر ہے, اس میں تو ہمیں ہائی کوالٹی والی چیزیں لگائیں. خوبصورت مسجد بنائیں, اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے تو پھر اس کو نمازوں سے بھی آباد کریں.
ایسا نہیں ہے کہ بنا لی 2 ہی نمازی کھڑے ہیں، ایک حضرت ہیں 3 لوگ ہیں، باقی سارے حضرت بس ٹھیک ہے مسجد بڑی سونی بنائی، تو سونی بنا کے کیا کرو گے جب نماز ہی نہیں پڑھ رہے؟ مسجد کی رونق لائٹوں سے ڈیکوریشن سے نہیں ہے، اس کے نمازیوں سے، اس کو سجدوں سے آباد کریں، اور جہاں پہ سجدے کریں گے وہ جگہ کا قیامت کے دن گواہی دے گی، مالک تیرے بندوں نے یہاں پہ سجدے کیے تھے، ہم اس چیز کے گواہ ہیں، اور بالکل جو ہے ہم اس چیز کی زمین بھی گواہی دے گی ایک چیز کی، تو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی باتیں بہت ساری ہے کہنے کے لیے۔ اور گھروں کے اندر ماحول بہتر کریں، عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، ہر ایک گھر کا مکھیا جو اس کے ماتحت چاہے عورت ہے یعنی بیوی ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے ماں ہے، سارے اس کے ماتحت آتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کے تعلق سے اس مکھیے سے پوچھا جائے گا ان کے جو معاملات تھے تیری نظر میں تھے، تو نے کیا کیا اس کو دین کا حکم دیا اور کون کون سی برائیوں سے روکا۔ تو ہر بندہ اپنے گھر کا ماحول بہتر کرے، عورتوں کو پردے کا حکم دے، نماز کا حکم دے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، اور بچیوں کی جب نکاح کی عمر ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیں، اور کوشش یہ کریں کم سے کم خرچے میں ان کا نکاح کریں، اور اس پیسے کو بچائیں، اور گاؤں والے ایک تنظیم بنا کے، یا حضرت کی جو بھی تنظیم بنی ہے، کمیٹی ایک اچھی بنی ہوئی ہے مجھے پتا ہے، کر کے آپ لوگ نوجوان جو اس معاملے میں ہر سال کچھ پیسہ ایسا اکٹھا کریں، فنڈ ریزنگ کریں، تاکہ وہ پیسہ گاؤں کے جو کمزور بچے ہیں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اچھے عہدوں پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور کسی کا فیس کا معاملہ پھنس رہا ہے، کوئی کہیں پہ کھانے کے لیے ترس رہا ہے، کوئی باہر شہر میں رہتا ہے اس کو روم اویلیبل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس پیسے کو اس بچے کی اچھی تعلیم کے اوپر خرچ کریں، تو وہ بچہ جب پڑھ کے آئے گا تو گاؤں کا نام روشن کرے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی آگے بہت سارے معاملات ہوں گے۔ ورنہ ہم لوگ ناچ گانے والوں پہ لاکھوں لاکھ اڑا دیتے ہیں، شادی پہ اڑا دیتے ہیں، ہلدی پہ اڑا دے رہے ہیں، فضول خرچی نہ کریں، اس پیسے کو بچائیں، اور اس پیسے کو بچا کے اپنے بچوں کے مستقبل پہ، ان کی ایجوکیشن پہ، اچھے فیوچر پہ لگائیں، تاکہ ہماری نسل بہتر ہو سکے۔ کمپٹیشن کرنا اچھے کاموں میں کریں، غلط کاموں میں نہ کریں، فضول خرچیوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، اور ہم اپنے آپسی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، اور اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو لوگوں کی پرواہ نہیں کریں، سارے لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، میں امام صاحب سے سارے لوگوں سے بھی کہوں گا اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرے، میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کوئی کیا کہہ رہا ہے، سارے لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر جب تک آپ کے کچھ مخالف نہیں ہوں گے، آپ پہ کمنٹ کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ کو برا بھلا کرنے والے نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق نہیں بول رہے۔ کچھ آپ کو اگر کمنٹ کر رہے ہیں، کچھ آپ سے چڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ حق بول رہے ہیں۔ سارے لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب آپ چاپلوس ہیں، آپ لوگوں کی ہر بات میں آم ملا دیتے ہیں، اس لیے آپ چاپلوس ہیں۔ نہ، کچھ مخالف ہونے ضروری ہیں، وہ وقت وقت پہ آپ کو جو ہے وہ جگاتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ نے آگے اور کام کرنا ہے، ابھی آپ نے آگے اور بڑھنا ہے، تو بالکل پرواہ نہ کریں، ڈریں صرف اللہ سے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، عزت و ذلت میں اس کے دست قدرت میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، بے شک وہ چیز پہ قادر ہے۔ زندگی بھی اس نے دی ہے، موت بھی اس نے دینی ہے، اور پہلے اس سے کہ موت آئے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنے معاملات بہتر کریں، اور معاملات بہتر کریں، اور قبر کی بھی تیاری کریں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سونے نو محشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھاگ مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔